تو یہ صحیح بخاری 4647 حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ابو سعید کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، میں نے کہا میں نماز مکمل کر کے جاؤں. اور ظاہر ہے کہ نماز ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کرتے. نماز مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا کرو جب کہ وہ تمہیں پکاریں. تو نماز چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا، امپلائڈ ہے اس کے اندر، یعنی آپ نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو نماز مکمل کر، نماز بھی چھوڑ دی جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر. بہرحال اس حوالے سے وہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ ماں باپ بھی بلائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ جھوٹی روایات مشہور کی ہیں کہ آپ نے فرمایا میری ماں مجھے بلا لیتی میں نماز توڑ کے آ جاتا. ان روایتوں کی کوئی صحت نہیں ہے، کوئی اصول محدثین پہ ثابت نہیں. یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ نفلی عبادت اور فرض عبادت کے حوالے سے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو چاہے فرض نماز ہے چاہے نفلی نماز ہے، جب بھی آپ پکاریں گے کسی کو تو فوراً نماز کو چھوڑ کر، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز توڑ کر، وہ آ کر وہیں سے نماز شروع کرے، اس کی نماز کامل ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یعنی میری ذاتی رائے تھی، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا. یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی معاملے میں تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے پھر دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اور اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے اس سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. اعظم السور فی القرآن، قرآن کی سب سے اعظم سورت سکھاؤں گا تمہیں اس ایریے سے باہر نکلتے ہوئے. خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلنے لگے تو اس صحابی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا تھا مجھے اعظم سورت قرآن کی آپ سکھائیں گے، تو آپ مجھے سکھائیے، اپنا وعدہ پورا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورت الفاتحہ. اس کانٹیکسٹ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں فاتحہ خلف الامام والے لیکچر میں، مسئلہ نمبر 84 میں. اب اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی تھی لیکن میں اس کو یہاں پہ سکپ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے اعظم سورت قرآن کی، اور یہی وہ ہے جو سورہ الحجر میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی دہرائی جانے والی عطا فرمائی ہے. یہی وہ 7 آیات ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعظم سورہ بقرہ کو نہیں کہا، حالانکہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا والیوم آپ دیکھیں 1 صفحے کی ہے اور سورۃ البقرہ 2.5 سپاروں پہ پھیلی ہوئی ہے. تو اعظم کا مطلب پھر ہوا عظمت والی چیز. اس سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے، ورنہ اس کی آیات تو 200 سے بھی زیادہ ہے. لہذا یہی جو خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہر مکتبہ فکر کہتا ہے جی ہماری جو تعداد چونکہ زیادہ ہے اس لیے جو ہے وہ سواد اعظم ہم ہے. تو یہ سواد اعظم سے مراد عظمت والا گروہ ہے، نہ کہ تعداد میں زیادہ ہونا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے ہی پوری امت تھے. سورۃ النحل میں آیا ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے. تو مولا حسین کے حق پر نہیں تھے. تو سواد اعظم تو اس وقت یزیدی پارٹی اور بنو امیہ تھی، وہ مولا حسین تو سواد اعظم نہیں تھے، ان کے ساتھ تو صرف 72 لوگ تھے جانثار. تو یہ تعداد کا زیادہ ہونا سواد اعظم نہیں ہے، عظمت والا گروہ، چاہے تعداد میں تھوڑے ہی ہوں. یہ بھی میں نے ساتھ ساتھ ان کا جو یہ معاملہ جو دماغ میں شیطان کی طرف سے کیڑے ڈال دیے گئے نا، میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں. اور مجھے بھی کل ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپ کا انداز تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. میرے بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جن ایشوز کو ڈسکس کرتا ہوں ان ایشوز کی ریکوائرمنٹ ہی انداز کا سخت ہونا ہے.
आप मेरा दुरूशी वाला लेक्चर सुन लेना, मसला नंबर 56, तो बड़ा मीठा लेक्चर है, 2.5 घंटे का, कोई सख्ती नहीं आपको नजर आएगी, क्योंकि दुरूद शरीफ के जब फजाइल बयान हो रहे हैं उसमें कौन सी सख्ती नजर आएगी, इल्ला ये कि वहां पे अगर किसी ने कोई गलत हरकत की हुई है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने को मुफ्ती अहमद जहाँ नईमी साहब ने लिखा है कि गुनाह है, तो जो बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने को गुनाह कहेगा तो फिर उसकी क्लास तो हम लेंगे ना, फिर हमारे ईमान का तकाजा नहीं है, खुद तो ये सब के ऊपर फतवे लगाते हैं, तो फिर ये भी अपने लिए भी वो फतवे बर्दाश्त करें ना। इस तरीके से सुबह शाम के अज़कार और इस तरीके से सूरतों के फजाइल के ऊपर मेरी कुछ 7-8 घंटे की गुफ्तगू है, मसला नंबर 111 ABC, 112 ABC, मीठी मीठी गुफ्तगू है। लेकिन अब ये जब इस तरह के मामलात होंगे तो कड़वी बातें होंगी, इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं इसलिए कहता हूं कि मुझसे आप वो काम मीठी मीठी गुफ्तगू वाला बहुत कर रहे हैं, 10 साल हम भी करते रहे, सब्ज पगड़ी मैंने भी बांधी रखी है, मेरे भाइयों ये सारे काम हमें आते हैं, तबलीगी जमात के साथ भी रहे हैं। मीठी मीठी गुफ्तगू हो सकती है जब टॉपिक मीठे मीठे होंगे, तो फिर होम्योपैथिक दवाई भी दी जा सकती है आपको और दूसरी दवाई भी। लेकिन मेरा काम इस वक्त मेरे भाइयों है सर्जन वाला। सर्जन की मजबूरी यह है कि पेंडेक्स फटने वाला है और बंदे की मौत आ जानी है, ईमान की मौत हो जानी है अगर उसने चीरा ना लगाया, तो बेहोशी का टीका भी लगेगा और चीरा भी लगेगा। तो सर्जन का काम कभी भी मीठा मीठा नहीं होता, वो कड़वा कड़वा ही होता है, लेकिन उसके साथ जो है वो अगली जिंदगी वाबस्ता होती है। लिहाजा मुझे आप जो है वो उस रूहानी डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्जन, रूहानी सर्जन के तौर पे एक्सेप्ट करें और ये चीरों के लिए तैयार रहा करें। मेरे टॉपिक्स वही हैं, और फिर जो कहते हैं ना वो टॉपिक्स, उस टॉपिक के ऊपर तो लाखों मुबल्लिगीन है, हजारों भी नहीं। लेकिन जिस टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर आपको शायद, मुझे तो अभी तक कोई इस तरह का बंदा नहीं मिला कि जो फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर हर कंट्रोवर्शियल इशू को डिस्कस करे। तो जाहिर है फिर इसकी रिक्वायरमेंट भी फिर वो तारक जमील साहब वाला स्टाइल नहीं होगा या कोकब नरानी साहब वाला स्टाइल नहीं होगा। ये तो फिर स्टाइल होगा जाहिर है कि एक हाथ में इल्म का मैदान है और इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती है। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया क्या है कि यहां पे है वो ये हमें ये कह रहे होते हैं जुबान हाल से कि जज्बात के मैदान में इल्म की कोई हैसियत नहीं होती है। ये सारे जज्बात के मैदान के तो कहते नहीं इल्म कोल ही रखो, इल्मू बस करियो यार, इन्होंने पता इल्म साड़ी मौत है, इस बात से इल्म की गल ना साढ़े नाल करियो। तो मैं इनको कहता हूं कि ये हमें जुबान हाल से यानी अपने गेटअप से कह रहे होते हैं कि जज्बात के मैदान में इल्म की कोई हैसियत नहीं होती है, ये अपना इल्म किताब सुन्नत का अपने पास रखें, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये सवाद आजम वाला मसला भी मैंने क्लियर कर दिया। अब मेरे भाइयों जो दूसरा मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना, उसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं जो कि तौहीन आमेज हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारा जाए, या मोहम्मद ना कहा जाए, यानी सहाबा इकराम रिज़वान को यह तालीम दी जा रही है इसी आयत सूरह अन-नूर आयत नंबर 63 के कॉन्टेक्स्ट में और सूरतुल अनफाल आयत नंबर 24 के कॉन्टेक्स्ट में। तो सहाबा इकराम रिज़वान इस हवाले से बड़ी एहतियात किया करते थे और इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है और वो हदीस जो है वो तख्ता मश्क बनी हुई है। हर मकतबा फिक्र उस हदीस को बयान करते हुए अपना मामला सीधा करने की कोशिश करता है। आजकल भी एक वो राफदियों की तरफ से, अहले तशय्युअ तो नहीं मैं कहूंगा, राफदियों की तरफ से एक फितना, वो अल्लाह यारी साहब हैं, एक अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं और वो खुलफाए राशिदीन के बारे में बड़ी यानी कि रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने भी इस हदीस को तख्ता मश्क बनाया है। हालांकि हदीस अगर पूरी बयान करें तो इस हदीस के अंदर ही हमारा जवाब मौजूद है। हाँ, अलबत्ता जहां तक मामला है मुआविया इब्ने अबी सुफियान का या मुगीरा इब्ने शोबा का या अमर इब्ने आस का या बुसर बिन अबी अरताह का रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इनकी जो गलतियां हम इनका कोई दिफा करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुलूकियत है और इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सख्त गुफ्तगू इस हवाले से मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन सारी चीजों को कंडेम फरमाया और इसमें मैंने ये अपना एटम बम रिसर्च पेपर भी लिख दिया है। ये बाई चांस ही बात आ गई। ये 200 अहादीस के ऊपर मुश्तमिल है। 72 के टाइटल से वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर, 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, 72 के टाइटल से 200 अहादीस मैंने अहले सुन्नत की किताबों से जमा की हैं, जंग जमल, सिफीन, नहरवान और करबला के पस मंजर, शहादत उस्मान रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम के हवाले से। और ये सारे टॉपिक्स ये ahlesunnatpak.com पे आपको मिल जाएगा। इसका लेटेस्ट वर्जन भी आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अरबी में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी। इंटरनेशनल पम्फलेट है, जिसे शौक हो तो ये है सुन्नियत का मुकदमा। हम खुलफाए राशिदीन का दिफा करने वाले हैं, मुलूकियत का कोई दिफा करने वाले नहीं, सवाए इसके कि हम उन पर लानत करने को जायज नहीं समझते। बाकी वो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह ताला जाने और उनका मामला जाने, वो खुद अपने अमाल का हिसाब किताब देने वाले हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है।
تو یہ وہ حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4845 ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سورہ الحجرات کے جو تفسیر والے چیپٹر میں اس کو حدیث کو لیا ہے، کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر 4845. اور الفاظ دیکھیں کتنے زبردست ہیں. ابن ابی ملیکہ تابعی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی علیہ السلام کہتے ہیں، قریب تھا اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اور وہ دو لوگ کون؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں یہ دونوں تباہ و برباد ہونے والے تھے جو کچھ ان سے ہو گیا انجانے میں. پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی صحیح بخاری 4845 اور یہ بیان کی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر سے، جو خود صحابی بھی ہیں، سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں اور سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ بنو تمیم جو ہے ان کا کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام قبول کیا. آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا وفد آتا تھا اسلام قبول کرتا تھا ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر مقرر کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا. سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو امیر بنایا جائے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو. ابو بکر اور عمر آپس میں الجھ پڑے بشری تقاضے کے تحت. ہمارا کوئی رافضیوں کی طرح معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے. تو آپس میں الجھ پڑے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں حکم نازل فرما دیا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اور یہی آیت ہیڈنگ ہے اس حدیث کی امام بخاری نے بنائی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی خبر ہو تو انسان کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے، تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں. اب دیکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں اونچی آواز سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. یہ کس کو کہا گیا؟ ابو بکر اور عمر کو. باقی لوگ کس کھاتے میں؟ اب مجھے بتائیے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے اس کے تو اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کے اندر صحیح الاسناد احادیث کے اندر آئی ہیں ان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور کہ جی ہاں جی دیساں لکھی نے بخاری جرفر جدین علیہ پر اتنے ہی رہن دو، ساڈے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے. وہ اپنی آخرت کی فکر نہ کرے، اس کے اندر امپلائڈ ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ بدرجہ اولا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے مقابلے پر کسی اور کے حکم کو، آپ کی بات کے مقابلے پر کسی کی بات کو فوقیت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا، اس سے یہ بڑا جرم ہے بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا. اسی حدیث کے الفاظ ہیں. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنی پست آواز میں بولا کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں آیات نازل فرمائی، بے شک وہ لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اس اعتبار سے انڈورس بھی کر دیا جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. سیدنا عمر اونچے ہی نہیں بولا کرتے تھے. اب یہ بھی اس حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، اسی کے اندر ہی ان کا رجوع بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو بعض رافضی سیدنا عمر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں. باقی رہا حدیث قرطاس والا ایشو، اس میں الگ سے 3 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں. مسئلہ نمبر 55B، حدیث قرطاس کے اوپر وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک .com پہ، جس سے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں
اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ہی، چونکہ ان کے اوپر ہی زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے، تو صحیح بخاری میں 470 نمبر حدیث ہے 470 کہ سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر دو بندے مسجد نبوی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن مسجد نبوی شریف کے ساتھ متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کا حصہ نہیں ہے حجرہ عائشہ کے اندر. اب وہ بائی چانس اندر آگئی ہوئی ہے، وہ ایک الگ سے معاملہ ہے. مسئلہ نمبر 27 میں نے ایڈریس کیا یہ گنبد خضرا کا مسئلہ، مزارات کا، قبروں کا، مسجد نبوی کا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے جی ہم طائف سے آئے ہیں امیر المومنین. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے لوکل شہری ہوتے نا مدینے کے، تو میں تمہیں درے بھی مرواتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. تو اس حدیث کے تحت پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کوئی شخص اونچی آواز میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. یہ بالکل اس طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ اسی قبر مبارک میں. اور وہ حیات النبی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 5 بڑی ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے. تمام فرقوں کی جو جو غلطیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، اور صحیح حیات النبی کا جو عقیدہ ہے میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے مسئلہ نمبر 5 میں.